عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا رواہ البخاری. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان الیہود، بے شک یہود، اتو آئے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالو تو وہ کہنے لگے السلام علیکہ آپ پر موت ہو، قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم اور تم پر بھی، فقالت عائشہ تو کہنے لگی عائشہ السلام علیکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعلیکم کہہ کے خاموشی اختیار کر لی، تو حضرت عائشہ نے خوب جواب دیا السلام علیکم تم پر موت ہو، ولعنکم اللہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، وغضب علیکم تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن ٹھہر جاؤ یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ، علیک بالرفق تم پر لازم ہے نرمی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے، خوب سنائی، بہت اچھا کیا، منہ توڑ جواب دیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ بیچ میں پڑھتے کہتے عائشہ رک جاؤ، نہیں، نرمی بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی، آپ اپنے گھر کی خبر لیتے اور کہتے نہیں، نرمی، علیک بالرفق وإیاکی اور بچو تم، والعنف اور سختی سے، والفحش اور فحش سے یعنی بے حیائی سے. بے حیائی اس میں کیا تھی؟ لعنت اور غضب کی بات. قالت کہنے لگی اولم تسمع، جسٹیفیکیشن دینے لگی، کیا آپ نے سنا نہیں ما قالو جو انہوں نے کہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں جو کہہ رہے تھے. قالا آپ نے فرمایا اولم تسمعی کیا تو نے نہیں سنا، ما قلت جو میں نے کہا ہے، تمہیں ان کی بات تو سنائی تھی، میری نہیں سنائی تھی. رددت علیہم میں نے ان کو جواب دے دیا، فیستجاب لی تو دعا قبول کی جاتی ہے میرے لیے، فیہم ان کے معاملے میں، ولا یستجاب لہم اور نہیں دعا قبول کی جاتی ان کی، فیہ میرے معاملے میں. جو انہوں نے مجھے بد دعا دی وہ قبول نہیں ہوگی، ہاں جو میں نے جواب میں کہا وہ قبول ہو جائے گا. یعنی جو کسی کے لیے برا کرتا ہے دراصل اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اسے بخاری نے روایت کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی، میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں قال کہ آپ نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء، بے شک نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں، الا مگر زانہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، ولا ینزع من شیء اور نہیں نکالی جاتی کسی چیز سے، الا شانہ مگر اس کو بدنما بنا دیتی ہے، عیبدار کر دیتی ہے. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. یعنی جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، رنگ و خوشبو ہوگی، اور جہاں سے نکل جائے گی وہ چیز جیسے پھول سوکھ جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے. تو جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہوگی، اور جس میں سختی ہوگی اس کے اندر
وہ اخلاق کی خو نہیں ہوگی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بمن، اس کے بارے میں جو یحرم، حرام ہے، علی النار، آگ پر، و، اور، بمن، ساتھ اس کے جو تحرم، حرام ہے، علیہ، اس پر، النار، آگ، علی کل قریب، اوپر ہر قریب کے، ہین، نرمی کرنے والے کے، سہل، آسانی کرنے والے کے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ یہ ہر اس شخص پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے۔ گویا دنیا کے فائدے تو نرمی سے ملتے ہی ہیں، آخرت کا بہت بڑا فائدہ نرمی سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں سکتی، اسے چھو ہی نہیں سکتی، اور وہ جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کہا گیا، وہ جہنم پہ حرام ہے، آگ اس پہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ جو قریب ہے، یعنی آپ اس کے پاس ہو یا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ میں اور اس میں ایسا ڈسٹینس نہ ہو کہ آپ اپنے دل کی بات اسے نہ کہہ سکیں یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے، یعنی قربت محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم ہو، اور پھر لوگوں کے لیے آسانی کرے، مشکلات نہ پیدا کرے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل بن جاتا ہے، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، معاملے میں نرمی کرنے والا ہو، اور لوگوں کے لیے قریب ہو، یعنی ایک ریپلشن نہ ہو اس کے اندر لوگوں کی، اور وہ لوگوں کو اپنے سے بھگانے والا نہ ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلا ہوم ورک جو آپ کا تھا کہ 3 ایسی باتیں لکھیں جو دوسروں میں آپ کو اچھی نہ لگے، یہ تو پہلے ہفتے کا ہوم ورک تھا۔ پھر دوسرے ہفتے کا یہ تھا کہ ایسے مواقع پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا، کیا ویسا جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا برابر کا معاملہ تھا، اس سے بہتر کا تھا یا اس سے بدتر کا تھا، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ اب اگلے ہفتے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ خواہ وہ آغاز میں ہو یا ریئیکشن میں ہو، نرمی پہ مبنی تھا یا سختی پہ مبنی تھا، یعنی منہ توڑ جواب دینے والا یا سن کے آرام سے بات کرنے والا۔ یعنی اس میں ہم پھر تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لہجے کو چیک کرنا ہے کہ کمانڈنگ تو نہیں، معاملے کو چیک کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں پیدا کر رہے، اور پھر کیا ہم دوسروں کی بات سننے والے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، آپ بتائیں نہ، کہیں نہ ہمیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر لیسن میں ہر جو ٹاپک ہے اس کی جو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، مثلا اخلاق کیا ہے، اس کی چھوٹی سی 2-3 لائنوں میں، لمبی کہانیاں نہیں لکھنی۔ نرمی سے مراد کیا، رفق کا معنی میں نے آپ کو لکھوایا، کیونکہ اگر آپ کو ڈیفینیشنز پتا ہوں گی تو فوراً آپ باقی چیزیں خود ریلیٹ کر لیں۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں پھر ان کو اپنے اپنے اعتبار سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ صرف ڈیفینیشن لکھا کریں گے اور ہوم ورک لکھیں گے، یہ پرسنل گرومنگ کا ایجنڈا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔